بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زین ٹرو سٹوریز اور میں ہوں بنت ہوا۔ آج میں آپ کو ارطغرل غازی کے متعلق بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اردو زبان کے نامور ادیب اور شاعر چراغ حسن حسرت نے 80 برس قبل علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے کہنے پر ارطغرل غازی پر ایک کتاب لکھی، جس میں وہ ہمیں ارطغرل غازی کی شخصیت سے یوں متعارف کرواتے ہیں کہ ہندوستان سے شمال کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلتے چلے گئے جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہر طرف بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں، اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہیں کل وہاں، جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور ہر قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈھال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جارحے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کودنا پڑا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، ایک حصے پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے، اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے وہ بھی قوم کے ترک اور انہی کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے، ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو مغرب کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے مصیبتیں اٹھاتے ایشیا کوچک جو آج کے ترکی کا حصہ ہے اس میں جا پہنچے، جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1000-1200 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بھڑنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لوٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورا رنگ۔ ایشیائے کوچک کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکے، مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی، زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناطولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے، اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑے، مگر یہ خیال کھینچے لیے چلا جاتا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے، ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں ایسے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں صرف 2 سوار پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے پیچھے اس کے جانباز ساتھی، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈھالیں ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے۔ اس قطار کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے تھے۔ کبھی کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا دوڑا کے آگے آتا،
इसे उतार कर घोड़े के तंग यानी पेटी जो जीन के घोड़े के जिस्म के साथ बांध देती है को कस कर बांध देता और घोड़े पर सवार करके 2 कदम इनके साथ साथ चलता। फिर घोड़े को फरा के अपनी जगह चला जाता। जब कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आता, सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़ों की बागें रोक लेते। इन सब के पीछे खच्चरों पर खैमे लदे हुए थे। इनके पीछे भेड़ बकरियों का एक गल्ला, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता मुकर्रर था। इस वक्त अच्छा खासा दिन चढ़ाया था और हवा गर्म हो चली थी। एकाएकी उर्तुगल के असील घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हिनहिनाने लगा। इर्तुगल ने बाग रोक ली। इसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। अब जो इर्तुगल ने कान लगाकर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा मालूम होता था कहीं बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से सर पटक रही हैं। इसने घोड़े को थोड़ा तेज किया। जूं आगे बढ़ता गया, शोर ज़्यादा ऊंचा और साफ होता गया। एक जगह पहुंचकर इर्तुगल ने अपने साथियों पर नज़र डाली। इनमें से एक बुढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से मालूम होता था कि मुद्दतों बीमार रहा है, जिसे में लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं, आगे बढ़ा और कहने लगा, कुछ समझ में आया ये शोर कैसा है? इर्तुगल ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझ सका। बुढ़े ने सर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में पास ही लड़ाई हो रही है। आगे बढ़े चलिए, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मामला है। कुछ दूर जाकर दर्रा ख़त्म होता था। यहाँ से आगे ढलान था और एक छोटी सी पगडंडी झाड़ियों में से गुजरती हुई नीचे एक वादी में जा पहुँचती थी। यहाँ उन्होंने देखा कि वादी में जहाँ तक नज़र काम करती है तलवार चल रही है और घोड़ों के हिननाने, तलवारों की झंकार और लड़ने वालों के नारों से आसपास की पहाड़ियाँ बार बार गूंज उठती हैं। इर्तुगल की समझ में ये बात तो ना आई कि ये लोग कौन हैं और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसने पहली ही नज़र में इतना जान लिया कि लड़ाई बराबर की नहीं। दोपहर ढलते ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। दोनों लश्करों में से एक का रुख मगरिब की तरफ था और दूसरे का मशरिक की तरफ। जो लश्कर मगरिब से मशरिक को बढ़ रहा था वो गिनती में ज़्यादा थे, इसके घोड़े ज़्यादा मजबूत और सिपाही ज़्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा सूरज इसके पीछे और दुश्मन के बिल्कुल सामने था। इसने 2-3 हिले ऐसे किए कि दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं। इर्तुगल को ऐसा मालूम हुआ कि 2-3 हमलों में लड़ाई दो टोक हो जाएगी। अगरचे इर्तुगल इसके साथी थके मांदे थे और लंबे सफ़र ने इनमें ज़रा भी सकत बाकी न छोड़ी थी, लेकिन 2 फौजों के मैदान में लड़ते देखकर और कमज़ोर को ज़बरदस्त के काबू में पाकर इर्तुगल की रगों में शजाअत के खून ने जोश मारा। इसका हाथ बेख्तियार तलवार के कब्जे पर जा पहुंचा और पलट कर कहने लगा, भाइयों, अगरचे हमें ये मालूम नहीं कि ये लोग कौन हैं, इनका मज़हब क्या है और ये किस नस्ल से हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि इनमें एक कमज़ोर है और दूसरा ताकतवर। दुनिया वालों का कायदा है कि वो नफ़ा के लालच और इनाम की उम्मीद में कमज़ोर का साथ छोड़कर ताकतवर से जा मिलते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का ये कायदा नहीं। कभी कमज़ोर और बेकस पर इनका हाथ नहीं उठा। मर्दानगी और शजाअत का कानून जो हमारी तुम्हारी रगों में रचा और बसा हुआ है, यही कहता है कि इस जंग में कमज़ोर को ताकतवर से बचाएं। देखो, दुश्मन किस तरफ सिमट कर भरा है, सफ़ों में करना फंक रही है। तुरही की आवाज़ से दिलों में शजाअत के वलवले जाग उठे हैं। आओ एक दफ़ा बागें उठाएं और दुश्मन पर मिलकर जा पड़ें। इस काफिले में जो लोग लड़ने भिड़ने के काबिल थे, सब घोड़े दौड़ा के इर्तुगल की पुश्त पर आ जमे। कुछ लोगों को औरतों, बच्चों और बूढ़ों की हिफाजत के लिए वहीं छोड़ा। फिर एक साथ सब ने बागें उठाई और इर्तुगल इन्हें एक लंबा चक्कर देकर ताकतवर फौज के पहलू पर बिजली की तरह जा गिरा। अगरचे बहादुर तुर्कों की तलवारें मुद्दत से न्याम में थीं, लेकिन जब इन्हें निकाला गया तो ऐसा मालूम होता था कि शोले भड़क रहे हैं और जिस तरफ बढ़ते हैं सब कुछ जलाकर भस्म कर डालते हैं। यह हमला ऐसा अचानक था कि दुश्मन का लश्कर जो सैलाब की तरह बराबर बढ़ा चला जा रहा था, एकाएकी रुक गया। कुछ समझ में ना आता था ये आफत कहाँ से आई है। सोचता था कि आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ। बस ये रुकना गजब हो गया। हारने वालों ने, जिनके कदम उखड़ने में थोड़ी ही कसर बाकी रह गई थी, जब एक छोटे से दस्ते को यूं हमला करते देखा और दुश्मन को घबराया हुआ पाया तो उन्होंने समझा कि हमारी मदद को फरिश्ते आसमान से उतर आए हैं। इस ख्याल के आते ही टूटी हुई हिम्मतें बंध गईं और वो फरीरों को तान कर यानी झंडे को उठाकर ढोल को गिड़गड़ाते हुए इस तरह बढ़े कि दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं। दुश्मन की फौज बहुत ज़्यादा थी। इर्तुगल और इसके साथी इस तरह बहते चले जाते थे जिस तरह दरिया का धारा पत्थरों और कंकरों को भाए चला जाता है। वह इस फौज की मौजों में डूब डूब कर उभरे और बार बार सफ़ें उल्ट के रख दीं। अब दुश्मन पर दो तरफा ऐसा दबाव पड़ा कि इसके कदम उखड़ने लगे। जो सरदार बड़ी बहादुरी से कदम जमाए खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि आसपास लाशें ही लाशें नजर आती हैं और वो 2 तरफ से लश्कर बढ़ रहा है, तो हिम्मत हार गए और इस तरह सर पर पाँव रखकर भागे के पीछे पलटकर ना देखा। अफसरों को भागते देखकर सिपाही भी जी छोड़ बैठे और जिधर किसी का मुंह उठा भाग निकला। कल दिन ढलते ही फैसला हो गया। हारे हुओं की जीत हुई और जीते हुए हार गए। जंग खत्म हुई तो इर्तुगल ने अपने साथियों की तरफ तवज्जो की। कई बचपन के रफीक, जिन्होंने बड़े बड़े कठिन वक्तों में साथ ना छोड़ा था, मैदान में सिसक रहे थे। इर्तुगल ने बचे खुचे जानिसारों को समेट इन्हें उठाया। जो जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी की, जो मारे गए थे उनको दफन करने का इंतजाम करने लगा।
اتنے میں کچھ لوگ اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے اور ان میں سے ایک سردار گھوڑا دوڑا کے سامنے اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی ہے۔ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو، یہاں کیوں کر آئے ہو اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری ہی طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، کیا یہ سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارے بادشاہ علاء الدین کے بعد سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہی شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کس طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائے کوچک جو موجودہ ترکی کا علاقہ ہے کو چھینا تھا، ہمیشہ ایسے موقعوں کی طاق میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا، اگر اب کہ تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ ادھر سے کے بعد بھی نکلا اور بروسا کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ارطغرل اور اس کی مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے۔ دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ جاتی تھی۔ 3 دن 3 رات برابر لڑائی ہوتی رہی، کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا کبھی انہوں نے ان کو۔ آخر ایک دن کے بعد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے تم بھی ڈھول پر چوٹ لگا کر دشمن پر داہنے بائیں سے آ گرنا۔ پہر دن باقی تھا کہ ارطغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفوں کو توڑتا ہوا بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی داہنے بائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کے بیچوں بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور ساتھ ہی سلطان نے اپنی محافظ دستے کے سواروں کو اشارہ کیا کہ وہاں یہ گھوڑے جانے نہ پائیں۔ یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ چونکہ اس مارکے میں ارطغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اس کی ہمت سے فتح ہوئی تھی، اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انعام دیا اور اس کی شہر کا علاقہ اس کی جگیر مقرر ہوا۔ یہ علاقہ روم کے عیسائی حکومت اور ایشیائے کوچک کے سلجوقی سلطنت کی سرحد پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں غز قبیلے کے لوگ گلے چراتے پھرتے، جگہ جگہ باغ تھے جس میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے۔ یہاں خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ اسے ارطغرل کی نیت کا پھل کہہ لو یا کچھ اور کہ یہ پردیسی جو میدانوں کو پیچھے چھوڑ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ ترکی کے سلطان جو ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے۔ اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی لیکن ارطغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں براعظموں میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کے ساتھ ارطغرل غازی کا یہ مختصر سا تعارف مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔